مین لیڈر جو کہ تھے، جس میں کہ پی ایم ایل نون کی مریم نواز، نہ بلاول بھٹو، نہ مولانا فضل الرحمان، انہوں نے اس بات کی مذمت کی، نہ کوئی وضاحت دی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ اس کی تائید بھی کرتے ہیں اور یہ ان کے بیانیے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے بعد بات وہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ ابھی پاکستان کے عوام اسی سوچ میں تھے کہ یہ ہو رہا کیا ہے، یہ کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ ملک کورونا کی وبا سے کافی حد تک عالمی ممالک کے جو حالت زار ہے اس کی نسبت اللہ کا بہت بہت کرم، ہماری حکومت کی بہترین حکمت عملی، پھر بھی یہ ملک، اس کی اکانومی، وہ دونوں چل رہے ہیں اور لوگوں کو مشکلات ہیں، لیکن یہ مشکلات عارضی ہیں۔ اور اس وقت جو حالات ہیں، جس طرح کے ہمارے ملک کے خلاف مختلف سازشیں ہو رہی ہیں، اس دوران پھر ایک اور ان کے لیڈر اور نیشنل اسمبلی کے سابق اسپیکر، یعنی ایک عام ایم این اے بھی یہ بات کرتا تو ہم کہتے کہ چلو غلط بات کی ہے، لیکن اس کا پی ایم ایل این نون سے وابستگی، اتنی سینئر پوزیشنز پہ رہنا اور ایک ایسی بات کرنا جس سے کہ آپ 100% دشمن کو خوش کرنے کے لیے آپ اس طرح کی آپ نے بات کی، جس سے کہ آپ اگر انڈیا کے چینلز دیکھیں ان پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری قوم کو بتایا کہ دیکھیں یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا دشمن کہہ رہا ہے۔ آپ نے اس طرح کی بات ایک ذمہ دار شخص جو کہ عہدے کے لحاظ سے ذمہ دار، ویسے تو ذمہ داری نہیں دکھائی ہے، تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس عہدے کے اہل بھی نہیں تھے، کیونکہ جو بات انہوں نے کی ابھی نندن کے سلسلے میں، تو پوری قوم جانتی ہے کہ وہ دن ہماری تاریخ کا ایک اہم ترین دن تھا۔ یہ وہ دن تھا جس میں کہ انڈیا ایکسپوز ہوا، اس کا جو ایک تاریخ کا ایک اہم ترین دن تھا۔ یہ وہ دن تھا جس میں کہ انڈیا ایکسپوز ہوا، اس کا جو ایک اپنا ایک ہوا اس نے بنایا ہوا تھا ملٹری فرنٹ پہ، اس کی کلی کھل گئی۔ جس طرح ہمارے بہادر شاہینوں نے ان کے جہاز کو گرایا، اس کے پائلٹ کو گرفتار کیا، اور پھر ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے، کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے تھے، جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتے، نہ ہم نہ ہمارا دشمن، باوجود اس کے ہم نے، پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھینندن کو واپس کیا جائے۔ اس سٹیپ کا پاکستان کے بارے میں جو عالمی برادری میں امیج تھا وہ بہت اونچا ہوا، اس کی بڑی داد بھی دی گئی، اور پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ، آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں ہمارے بارے میں کیا کیا باتیں کی جاتی تھیں۔ ہمارے لیڈرز میں، ہماری پرائم منسٹرز جو ماضی کے تھے، نہ ان کا کردار تھا، نہ ان میں وہ اہلیت اور وہ صلاحیت یا وہ لیڈرشپ تھی جو کہ عالمی معاملات کو ایک میچور طریقے سے دیکھے اور کانسیکوینسز کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرے۔ ایک بہترین فیصلہ جس کی کہ پذیرائی عالمی سطح پر ہوئی، اور ہمارا جو دشمن تھا بھارت، اس کو ایک ہزیمت کا اٹھانی پڑی، کیونکہ اس قسم کی جو شکست تھی، اس قسم کی جو بے عزتی تھی، جو انہوں نے اپنا پھر یہ کہا کہ اگر رافیل جہاز ہمارے پاس ہوتے تو ہم یہ کرتے۔ اتنی بڑی آپ کی جو ایک اچیومنٹ ہے، آپ کی جو نیشنل پرائڈ کو جس نے اتنا اٹھا دیا تھا، آپ اس کو متنازع بنا رہے ہیں۔ آپ ہمارے ملک کی
فتح کو شکست میں تبدیل کر رہے ہیں. آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں کریں؟ اس سے تو آپ نے کنفرم کر دیا ہے کہ آپ کا، پہلے تو ہم کہتے تھے کہ اس کے دشمن کے بیانیے پہ یہ وہ کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی جو مسلسل آپ کی جو باتیں ہیں، جو کہ لگتا ایسا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اس ملک کو جس طرح سے بھی نیشنلی، انٹرنیشنلی، اکنامکلی اس ملک میں جب کہ عوام سٹرگل کر رہے ہیں، آپ ایک ایسی بات کرتے ہیں جس سے کہ پاکستان عالمی سطح پر امبیرس ہو. آپ اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، آپ فوج میں تقسیم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، جس کا کہ آج ISPR نے بڑے کلیئرلی انہوں نے بتا بھی دیا. اور میں ان کی سپیچ سے یا جو بھی ان کی پریس کانفرنس تھی اس کا ایک اہم حصہ میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہندوستانی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی ایک ذمہ دار ریاست کا رسپانس، میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے. یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے، جو کسی بھی پاکستانی کے لیے ناقابل قبول ہے. ایسے منفی بیانیے کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں، جس کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سب جانتے ہیں ہم کہ صرف ذاتی مفاد کے لیے پورے ملک کے نظام کو درم بھرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے کہ حکومت وقت پہ اداروں پہ پریشر ڈالا جائے اور اپنے لیے سہولتیں حاصل کی جائیں. اس طرح ہونے والا نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں یہ جو بھی کر لیں، یہ پہلے بھی اکٹھے تھے، عمران خان پہلے بھی علیحدہ تھے، ایک تھے، ابھی بھی وہ ایک ہیں اور یہ سارے اکٹھے ہیں. اس چیز کا مقصد صرف یہی ہے کہ ملک میں افراتفری پھیلائی جائے. جو اکنامک پازیٹیوٹی آ رہی ہے ہماری اکانومی میں، جو مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہے ہیں، اس کو سیبوٹاج کرنے کا، اس کو نیوٹرلائز کرنے کا یہ ایک بھونڈا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ جو ان کے جو لیڈرز ہیں جن پہ کہ سیریس کرپشن کے چارجز ہیں، کنوکشنز ہیں، ان کے لیے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے. لیکن پاکستان کے عوام ایسا ہونے نہیں دیں گے. پاکستان کے عوام انتہائی سمجھدار، باشعور لوگ ہیں، جن کی کہ آپ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ہیں.